نبوت ہے کہ جو ایک مومن کی اس کے نبی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ امتی کا جتنا کلمہ مضبوط ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی ہی اس کے نبی سے نسبت جڑتی چلی جاتی ہے، جتنی نبی سے نسبت جڑتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ جیسے جیسے جس کی طبیعت ہوتی ہے ویسے ویسے اس کی طبیعت کے مطابق اسے فیضان نبوت نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے انبیاء کے سردار ہیں۔ قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ مکہ مکرمہ ہے جہاں کئی دن سے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک کی صدائیں ہیں، اور سوائے مکہ مکرمہ کے حاجیوں کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جو سب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو جبرن جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صبرن جاتے ہیں، کچھ لوگ روایتاً جاتے ہیں، کچھ اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ ریاکاری کے لیے جاتے ہیں، کچھ اور ہیں جو ناقابل بیان حالت میں جاتے ہیں۔ لیکن مکہ مکرمہ کی اہمیت اس لیے ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب یہ مکہ مکرمہ معتبر اس لیے کہ آپ تشریف فرمائیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ میں کعبۃ اللہ کو بنایا تو کعبۃ اللہ بنانا مقصود نہیں تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، صرف ابراہیم نہیں تھے، ان کے بیٹے جو ذبیح ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہیں، دونوں نے مل کے خدا کے گھر کو تعمیر کیا۔ یہ وہی گھر ہے کہ ولادت مصطفیٰ پہ کس کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ مالک نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھے کائنات میں تمام انسانوں کا امام بنا دوں۔ قال ومن ذریتی، عرض کیا یہ امامت میری ذریت میں بھی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت ان کے لیے ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی حقیقت کائنات کے دلوں میں اتار دیں۔ بے شک بے شک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے حج، یہ ہے کعبہ کہ پوری کائنات کی امامت کے لیے وعدہ یہ ہوا کہ جو اللہ کی توحید کو دائمی طور پر قائم کر دے۔ اب ہم توحید کی بات تو کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہاں تک رہتے ہیں، لیکن مالک نے فرمایا کائنات کی امامت ان کو نصیب ہوگی کہ جو توحید خداوندی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور توحید خداوندی کی حفاظت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے ہرگز نہیں ہوتی۔ حفاظت تو کیا بقا ہی نہیں رہتی، بنیاد ہی نہیں رہتی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے توحید کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور وہ کعبہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا،
اس کعبے کی حفاظت کے لیے، لا الہ الا اللہ کی رضا کے لیے، لا الہ الا اللہ کے حکم کے تحت جو کعبہ بنایا تھا، جب اس کعبے میں شرک، بت پرستی اور بتوں کا راج ہو جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے کعبے کو پاک کر دیا۔ بے شک اللہ ہو۔ ایک وہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ ہے کہ جس کے گرد ساری کائنات طواف کرتی ہے، ساری کائنات طواف کرتی ہے۔ ایک وہ کعبہ دل، مومن کا دل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کعبہ مجھے ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ عزیز ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ تو دوستو یہ حج ہے، بے شک، یہ عرفہ ہے، بے شک، کل بقرعید ہے، یہ سب رسمیں ہیں، یہ سب رسمیں ہیں، اور یہ رسم محبت ہے۔ بے شک بے شک۔ رسم اور رسم محبت میں فرق ہے۔ جو لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے محض رسم سمجھ کے دیکھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بے شک، اور جو محبت کی نظر سے رسم کو دیکھتے ہیں وہ اسے رسم محبت کہتے ہیں۔ بے شک۔ اور ایک بھی رسم محبت کی ادا ہو نہ سکی، یہ حج ہے، یہ کعبے کا طواف ہے، اور کعبے کا طواف کر لیا۔ رسول اکرم، رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کعبے کا حج کیا اور میری بارگاہ میں آ کے حاضری نہ دی اس نے مجھ پہ جفا کی۔ تو پھر بات کہاں ختم ہوئی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ ہے، یہ عرفات ہے، یہ منی ہے، یہاں تک کہ جناب مزدلفہ ہے۔ کام ختم ہوا، پھر حاجی کعبے کو لوٹے، لیکن قرآن نے کہا جس کعبے کو لوٹے وہ کعبہ مکے میں ہے، اور مکہ معتبر اس لیے ہے، لا اقسم بہذا البلد، حبیب اس لیے قسم کہتے ہیں اس شہر کی کہ آپ تشریف فرما ہیں۔ تو تشریف فرما تو مدینے میں ہے، تو کیا قسم ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ نسبت ہے، اور نسبت روح کی ایمانی نسبت ہوتی ہے، نسبت کا جسم نہیں ہوتا، نسبت کا حواسی وجود نہیں ہوتا، نسبت کا معنوی وجود ہوتا ہے، اور وہ معنی کائنات میں ساری کائنات کو اکٹھا کر لو ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا معنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حاجی پھر لوٹ کے آئے، اس شہر نے کعبے کے گرد پھر چکر لگائیں گے، طواف وداع بھی ہوگا، لیکن کعبہ جس سرزمین میں موجود ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مبارک کی وجہ سے موجود ہے۔ اور دوسری بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو خدا کی محبت میں گیا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، سفر کی مصیبتیں برداشت کی، شدید گرمی ہے، جان لیوا گرمی میں تو لبیک 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 کرتا رہا، تیرا لبیک نہیں مانا جائے گا جب تک کہ تو مدینہ طیبہ میں آ کے خدا کے محبوب کی بارگاہ میں دل کے قبلے کو نہ سامنے کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ ہے، یہ کعبہ مومن کا بنایا ہوا، یہ دل کا قبلہ، یہ دل کے قبلے کو پیش مصطفیٰ قربان کر۔ فرمایا کہ جس نے حج کیا ولم یزرنی فقط جفانی، اور وہ میری حاضری کے لیے نہیں آیا، اس نے میرے پہ ظلم کیا۔ اب سمجھ لو کہ حج علیحدہ عبادت نہیں ہے، حج وہ راستہ ہے، حج عبادت وہ راستہ ہے۔ حج پانچویں عبادت ہے نا، اس کے بعد مکمل ہوگی۔ سارے یہی کہتے ہیں نا کہ دین کے کتنے رکن ہیں، آخری کون سا ہے؟ آخری کون سا ہے؟ سب سے سخت مقصد ابھی انہوں نے کہا کہ مدقق ہو، محقق ہو، پتہ نہیں کتنے سارے انہوں نے
گردان وردان سنا کے بچوں کو ڈرا رہے تھے. وہ حج جو ہے وہ آخری عبادت ہے اور سب سے مشکل عبادت ہے. گھر کو چھوڑو، ہجرت کرو، بال بچوں کو چھوڑو اور کفن پہنو. اللہ اکبر. ہے جی، کفن پہنو. یہ ناخن نہیں تراشو گے، بال نہیں کٹواؤ گے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کچھ بھی نہیں کر سکتے. گھر بچوں کو چھوڑ گئے، بیوی ساتھ گئی، اس کو بھی پرے چھوڑ. اتنی سخت عبادت. واقعتاً رمضان میں تو رات حلال کر دی گئی. اس میں نہ رات حلال ہے نہ دن حلال ہے. بس اسی کو دیکھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو وسلم. دیکھ بے شک. کہ حج کیا، حج کی تکمیل ہو گئی، چکر پورے کر لیے اور کہا لبیک، احرام کھل گیا، طواف وداع کیا. لیکن سید عالم کونین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا. تو حج کرنے کے بعد ظلم یہ ہوا، فقط جفانی. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا تو عالم پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس نے میرے پہ ظلم کیا. اب بتاؤ، حج پانچویں عبادت کہاں گئی؟ عبادت مقبول ہو گئی؟ نہیں ہو گئی؟ کیسے ہو سکتی ہے کہ ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مکہ مکرمہ میں لا الہ کے تو نغمے گاتا رہا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو ساری باتیں کرتا رہا. لیکن حج کے اختتام پر اللہ کے محبوب کے سامنے جا کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ عرض نہیں کیا، زیارت کی نیت نہیں کی، تو معلوم ہوا کہ حج وہاں تک موقوف ہو گیا. تو مسلمانوں کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے یا حج ہے، اگر اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خیال میں نہ ہو. ابتدا میں کہا نا میں نے کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ کہ خیال میں طلب ہو صراط مستقیم کی. صراط الذین انعمت علیہم، جن کا راستہ مانگتا ہے، خیال میں نہ ہو، شعور میں نہ ہو، جذبات میں نہ ہو، اور تیرے ایمان کی نسبت میں پورا کلمہ نہ ہو تو سمجھ کہ تم مومن ہوا ہی. اللہ اکبر. تو مقصود کیا ہے؟ سب کی خواہش ہے کہ اللہ کا گھر دیکھیں، سب کی خواہش ہے کہ عالمین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے ادب سے سلام عرض کریں کہ جہاں 70,000 ایک مرتبہ آئے پھر نہ آئے، 70,000 شام آئے تو پھر نہ آئے. ان کا آنا کتنا لطیف ہے، یہ کرم ہے کہ جس میں کثیر سمیت قبول فرماتے ہیں. تو میرے دوستو، اس بات کو سمجھو کہ یہ جو حج ہے، یہ آج کا دن بہت زیادہ عبادت کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے. مشائخ نے آج کے دن نوافل پڑھنے کے لیے بتائے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، کل دن طلوع ہونے سے پہلے رات بھر کے نوافل بتائے. یہ سب کچھ لیکن لوگ یہاں بھول جاتے ہیں. عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر و اوراد کی تلقین کرتے ہیں، لیکن ذکر و اوراد، نوافل، حج اور دیگر عبادتیں اس کے قبول ہوتی ہیں جس نے اپنے خیال میں، جذبات میں، نیت میں، ارادے میں اور عمل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ کر دیا. یہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بس اتنی یاد رکھنا، آج کے لیے اتنا ہی کافی کہ حج کا مقصد مولانا نے بیان کیا، انہوں نے اہل بیت کی بات کی. اب اس بات کو سمجھ لو، ایک مجلس میں جتنے بھی ذکر ہوتے ہیں، تم اپنی توجہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہٹاؤ گے تو یا شیعہ ہو جاؤ گے یا سنی ہو جاؤ گے۔ مومن نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ اس سے اوپر ہے۔ پوچھ لینا بعد میں یہی ہوں۔ مومن وہ ہے کہ جس نے زبان اور دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان پہ اتنا اختیار کیا، اتنا اختیار کیا، اتنا اختیار کیا اور اسے دل میں اتارا کہ وہ ایک دفعہ مولا علی کا نام لے گا، مولا علی کے فیوض اس کے دل میں اترے گا۔ ضد کے لیے نہیں، مقابلے میں دوسرے کا نعرہ خلافت۔ یاد رکھو جس نے رسالت کو اپنے قلب کے اندر پوری قوت سے مضبوط نہیں کیا، اسے نبوت کے علاوہ کوئی اور چیز فائدہ دے گی۔ اہل بیت صحابہ کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب کلمہ مضبوط ہو جاتا ہے تو بندہ تفرقے سے نکل جاتا ہے۔ بحث مباحثے میں نہ کوئی کسی کو گھٹا سکا نہ بڑھا سکا، اور گھٹانے بڑھانے سے کسی کے کیا کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کر دیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ہم سارے محقق مدقق ایک دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کے اس بلندی کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو یہ آنکھیں بہت کمزور ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام سے اگر کوئی برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو وہ اس دل کو حاصل ہوتی ہیں کہ جس دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اتر جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں ثم الیہ ترجعون، زندگی ایک ہے۔ ہم اپنے موضوع کے ابتدا پہ آ گئے اور بات کو ختم کر رہے ہیں۔ زندگی ایک ہے اور یہ محدود کر دی گئی ثم الیہ ترجعون کہ تم لوٹائے جا رہے ہو۔ جب تم یہاں آئے تھے تو کان میں اذان ہوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور شہادت توحید ہوئی، پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہادت رسالت ہوئی۔ تو دین کے 5 ارکان، پہلا رکن شہادتین ہے، پہلا رکن کہ شہادت دے تجھے ہوش ہے یا نہیں، تیری آنکھیں کھلی یا نہیں کھلی، تیرے باپ اور تیرے ماں نے اہتمام کر دیا کہ تیرے کانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے تجھے پابند کر دیا کہ تیری زندگی کا سفر شروع، بے شک تیری زندگی کا سفر شروع ہوا۔ اب تو خدا کو اپنے مالک کو بھی دیکھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں دیکھ۔ اگر ان کی ہدایت کی روشنی کے بغیر دیکھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اور جب تو اہل بیت کی طرف دیکھے تو تیرے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی ہونی چاہیے۔ اور جب تو صحابہ کی طرف دیکھے تو تیرے دل میں رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کی روشنی ہونی چاہیے۔ جہاں محبت و تکریم مل جائے تو وہاں مومن کا عقیدہ متوازن اور معتدل ہو جائے، پھر وہ سنی شیعہ نہیں رہتا، ساری عمر بھٹکتے رہنا۔ نہ حضرت ابوبکر تمہارے لیے دروازہ کھولیں گے نہ مولا علی علیہ السلام کھولیں گے۔ دروازہ اس کے لیے کھلے گا کہ جس کے دروازے پہ مستحکم پہرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوگا. اس لیے دوستو یہ زندگی ہے اور اللہ نے زندگی دی. ثم الیہ ترجعون، واپس جانا ہے. جب چلے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہاں اسی لیے آئے تھے، انا للہ، اللہ کے لیے آئے تھے بھائی، انا الیہ راجعون، جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں. تو زندگی یہ ہے. کلمے سے اپنے قلب کو مستحکم کرو تاکہ مرتے ہوئے رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا آخری کلام یہ کلمہ طیبہ ہوا وہ نجات پائے. تو اس لیے یہ تمہاری محبتیں جو ضدوں میں بدل گئی، تمہاری محبتیں جو جہالتوں میں بدل گئی، اس نے مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر. اب بتاؤ سارے مولوی اکٹھے ہو کے جواب دیں، یہ غزہ، رفح میں اور فلسطین میں جہاں مسلمان پٹ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے یا تفریقے کی وجہ سے؟ بولو. تو فرقے کی وجہ سے. لیکن نہیں، تم نہیں کرو گے اپنی مسجدوں میں تقریریں، نہ تم وہ لٹریچر پڑھو گے. سنی بن شیعہ بن. اور سرکار نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پوری کائنات کی انی جاعلک للناس اماما ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ ان میں وہ رسول بھیج جو ساری کائنات کے انسانوں کو ایک کلمے دے. بے شک بے شک. تم تو مسلمان ہو، دنیا بھر کے یہودی، دنیا بھر کے عیسائی، دنیا بھر کے مشرک جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، الہ کی روشنی میں اللہ نے انہیں ایمان کی قوت عطا کی. تو یاد رکھو میرے بھائی، سب کے لیے ہمیشہ کے لیے جو قوت ہے یہ پورا قرآن شریف، پورے قرآن شریف کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کے کتنے واقعات، سب سے زیادہ واقعات بنی اسرائیل کے ہیں. پوچھا یا اللہ کوئی خاص وظیفہ بتا، فرمایا کہ کلمہ پڑھا. اچھا اب یہ بحث رہ جاتی کہ پورا کلمہ پڑھتے تھے. نہیں، جناب سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی جس سے حکومت کرتے تھے، اس پہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا. تو جو انگوٹھی پہ پورے کلمے سے دنیا پہ حکومت کرے، اور اگر کوئی دل کی انگوٹھی پہ پورا کلمہ لکھے تو وہ کس کس پہ حکومت نہیں کرے گا؟ بے شک بے شک بے شک. اور جب پوری امت کلمہ طیبہ پہ اکٹھی ہو جائے گی، تفرقہ ختم ہو جائے گا. تو یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام کا، یہی پیغام حج کا. احرام کھل گیا لیکن منہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر تاکہ لا الہ الا اللہ قبول ہو جائے. اب پوری نیت کے ساتھ مالک کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. آج عرفے کا دن بہت زیادہ قبولیت کا دن. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ سے جددو ایمانکم، صحابہ کرام کو فرماتے. کس کو فرماتے ہیں؟ آواز آئی؟ میں سن لو، حدیث ہے یہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کو، صحابہ کا مجمع تھا، فرمایا جددو ایمانکم، تم اپنے ایمان کی تجدید کرو، تازہ کرو ایمان کو. عرض کی یا رسول اللہ ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اب اس بات کو سمجھو، یہ قبولیت کا وقت ہے. عصر کی اذان ہو گئی،
بہت قبولیت کا وقت بے ہے، شک، بے شک۔ عرفے کا دن ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مانگو مالک دل کی سلیٹ کو پاک کر دے، آمین، آمین، آمین۔ مالک نیتوں کو پاک کر دے، آمین، آمین۔ اور مالک ارادوں کو پاک کر دے، آمین، آمین۔ اور یہ جو دل کی ایمان کی ڈوری ہے یہ قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھ دے، تاکہ قیامت کے دن ان قدموں پہ ہماری آخرت ہو۔ اب ہم کلمہ پڑھیں گے، ساری نیتیں یہ کریں۔ اور ایک بات سن لیں، یہ جو آپ کلمہ یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں میرے بھائی، آپ اس پہ ذرا توجہ تو فرمائیں، تو توجہ کر لیں۔ شعور کے لیے کوئی وقت کی مولانا قید تو نہیں ہے۔ بعض لوگ تو نماز کے بعد سرے سے نہیں پڑھتے، اور جو کچھ پڑھتے ہیں وہ 3 دفعہ اللہ کا نام لیتے ہیں، 1 دفعہ حضور کا۔ اب بتاؤ، اللہ نے تو مستقل اپنے نام کے ساتھ لگا، کبھی ان کو نا یہ کہا کرو اپنی مسجدوں میں پورا کلمہ شروع کرو، پورا کلمہ، ختم نبوت کے مسئلے حاضر ناظر سارے حل ہو جائیں گے۔ کہ پورا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اس آستانے کا کہو شاہ جی ان کو، کلمہ پورا پڑھنا ہے، ساری بلاواں دور ہو جائیں گی۔ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ساری بلائیں تمہاری دور ہو جائیں گی، پورا کلمہ پڑھو۔ تو پورا کلمہ پڑھا کرو مسجدوں میں۔ توحید اور رسالت، توحید اور رسالت کبھی جدا نہیں۔ اور تم 3 دفعہ توحید کہتے ہو، منکر تو 3 دفعہ پہلے خود ہی ہوتے ہو، اور کہتے ہیں منکر نہیں۔ بے شک، بے شک، منکر تو خود ہے، بے شک، بے شک، پہلے عملی طور پہ تو خود انکار، بے شک، بے شک۔ پورا کلمہ وہ مسجد میں اوپر پورا لکھا ہوا پورا ہے، لکھا نہیں جی، آدھا پڑھ اور دیں۔ ہر مسجد میں، ہر مسلک کمپنی کی مسجد میں یہ پورا لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو محبت والے ہیں نا، جب تم کہتے ہو لو جی قاری طاہر صاحب سنو یہ دلیل، تمہیں کوئی نعرہ نہیں لگانا پڑے گا اور کوئی مرزائی نہیں ہوگا، بے شک، تمہارا کوئی بچہ مرزائی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز الغالب۔ بالکل۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہر جگہ ہیں، بے شک، ہر وقت ہیں، بے شک، ہر مومن کے دل میں ہیں۔ تو جب نبی ہر جگہ، ہر مقام، ہر مکان، ہر زمان میں ہیں تو جگہ خالی ہی نہیں رہی، تو گنجائش کب آ گئی؟ بے شک، بے شک، یہ ہے ختم نبوت کی دلیل، قرآن سے پہلے کلمہ دلیل ہے۔ بے شک، بے شک، تو پڑھو، حضور دل میں ہیں، حضور زبان پہ ہیں۔ بے شک۔ الانسان، عربی کا مقبول ہے مولانا، الانسان باصغرہ القلب واللسان، انسان 2 چھوٹی چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک زبان ہے اور ایک دل ہے۔ اندر کا نمائندہ دل ہے، باہر کا نمائندہ زبان ہے۔ جب ظاہر و باطن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر کہاں گنجائش؟ واہ، بے شک، اور ان پلیت ولیتوں کا نام مت لیا کرو ختم نبوت کا ذکر کرتے ہوئے، کہ جن کا نام شیطان بھی لینا اپنے آپ کے لیے برا سمجھتا ہے۔ بے شک، بے شک، وہ بے لوگ شک، شیطان سے بدتر ہیں کہ جو اتنی بڑی حقیقت کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف دیکھتے۔ بے شک، بے شک، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں جناب عیسیٰ کا نام آ سکتا ہے؟ نہیں، کافر ہو جائے گا؟ زور سے کہو نا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا نام آئے کافر، پھر وہ یہاں سچے نبیوں کی گنجائش نہیں ہے، کسی کی کیا گنجائش؟ کیا بات، کیا بات، استاد محترم، کمال کر رہا، اللہ اکبر، کلمہ پڑھو، یا رسول اللہ، کلمہ پڑھو۔ جب کلمہ پڑھو گے تو یہاں تو جب زور سے کوئی مومن کہتا ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان چیخ کے بھاگتا ہے۔ اس دن بھی بھاگا تھا نا، مومن کے پاس سے ہر وقت بھاگتا ہے۔ بے شک، مومن کا ہر دین جو ہے یوم عرفہ ہے، مومن کا ہر دین یوم عید ہے، مومن کا ہر دن جب وہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو مومن کا ہر وقت بہار ہے، وہی جنت ہے، وہی مقام کی بلندی ہے، وہی بندگی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہاں تم آئے، نانگے صاحب کی باتیں سنی، ان کی تم نے منقبت سنی، اہل بیت کی منقبت سنی، سب کچھ سنا، لیکن ایک بات اصلاح کر لیں اس بات کی، وہ نعت خان کہاں گیا؟ یاد رکھو کہ یہ فیصلہ ہو چکا، بس نہ کوئی خدا نہ کوئی حسین، یہ بہت غیر محتاط بات ہے۔
بے شک یہ ادھر کدھر ہے وہ؟ اسے بٹھانا چاہیے. دیکھو اللہ ہے کائنات میں، اللہ مالک ہے، خالق ہے، اور کائنات میں محمد الرسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق میں کوئی برابر ہے ہی نہیں. بے شک. اور اب جب ہم حسین پاک علیہ السلام کا نام لیں، مولا علی پنجتن کا نام لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غلام بلال جیسے کا نام لیں، تو اللہ نے سرکار بے مثل صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے ہر تعلق کو بے مثل کر دیا. بے شک. سبحان اللہ. یہ بات ٹھیک ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہنے کا انداز غلط ہے. نہ کوئی دوسرا خدا تو خالق ہے. اور سے سنو، یہ جہالت کی باتیں ہیں. نہ کوئی دوسرا حسین ہے، اللہ خالق ہے. اللہ کے خالق مالک ہونے کا مقابلہ نہیں کیا جاتا. ہاں، رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں اللہ کی، لیکن اتنی بڑی مخلوق کہ محبوب ہیں، اور ان جیسا محبوب بھی کوئی دوسرا نہیں. بے شک. بے شک. ان جیسا محبوب بھی کوئی دوسرا نہیں. اور محبت کے اس بلند مقام پہ رکھا کہ اگر بلال حبشی جو ان کے قدموں سے وابستہ ہیں، ان جیسے کی بھی مثال کوئی نہیں. تو حسین تو بڑے ہیں، بلال جیسا بھی کوئی نہیں. تعریف کرو. حسین بالکل اسی طرح ہیں کہ کندھوں پہ بٹھا کے یہ فرمایا حسن اور حسین کو. پچھلی دفعہ یہ حدیث بیان کی تھی، پھر سنو تاکہ تمہارے عقیدے میں یہ بات رہے. حدیث بالکل صحیح، کسی کی کوئی تنقید نہیں ہے مولانا اس پہ. رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس سے نکلے. ادھر کندھے پہ حسن، ادھر کندھے پہ حسین. اور کیفیت مبارک یہ ہے کہ شہنشاہ عالم محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان ایمان، ان کے کندھوں پہ شہزادے سوار. حدیث بیان کرنے والا کہتا ہے یقبل ھذا و یقبل ھذا. گھر سے نکلے کبھی اس صاحبزادے کو چومتے ہیں، کبھی اس صاحبزادے کو چومتے ہیں. صحابہ کا مجمع دیکھ رہے تھے. جب صحابہ کے مجمع کے قریب پہنچے تو ایک صحابی اٹھے، ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ اتحبہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ سوال تھا نا.